बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। आज कोई ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधनी। हमसे कोई पूछता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन कितनी एम्पावर्ड हैं, तो हमारे पास एक मिसाल होती है देने के लिए कि पाकिस्तान में हमारे पास सुमेरा ख़ान है। सुमेरा ख़ान किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है और पाकिस्तान की एक नामवर जर्नलिस्ट हैं और बहुत एक इनकी ग्रिप है अफ़गानिस्तान के इशू पर। और हाल ही में जो एक काबुल फॉल हुआ, हमने देखा कि वहाँ पर लाइव इन्होंने कई हफ्तों तक वहाँ पे रिपोर्टिंग की और जिस तरह के वहाँ पर जिस बहादुरी के साथ उन्होंने वहाँ पे सारा अपना काम किया, रिपोर्टिंग की, वो लायक तहसीन है। मैं आपको वेलकम करता हूँ। लोग एतराज़ उठाते हैं, मैं खुलकर बात करता हूँ कि लोग कहते हैं कि आप ISPR की ख्वाहिश पे रिपोर्टिंग करती हैं, आप ISPR के कहने पर जो है उनका नैरेटिव है उसको आप लेकर चलती हैं। इस प्लेटफॉर्म से एक खुल के जरा बात हो जाए, बिल्कुल होनी चाहिए। कौन आपको ये बताता है, किसके कहने पे आप रिपोर्टिंग करती हैं, आपके ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगता है ये क्यों लोग लगाते हैं? आपने बहुत अच्छा किया कि ये सवाल ज़रूर पूछा है, क्योंकि ये वो सवाल है कि जिसके ऊपर फ़ॉरेन मीडिया के सहाफ़ी मेरे साथ काबुल में जब हम खाने पे बैठते थे मेज़ पे, तो वो ट्वीट्स के नीचे अफ़गानियों के कमेंट्स पढ़ते थे ना, उसमें पश्तो में लिखा होता था कि दादा ISI एजेंट अदा। तो वो कहते थे व्हाट डज़ इट मीन, कैन यू ट्रांसलेट इट फॉर मी। तो मैं कहते थे वो कह रहे हैं कि मैं ISI की एजेंट हूँ। कहते ये क्यों? मैंने कहा ईएन नाम था उनका, ABC के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ईएन पैनल। मैंने कहा ईएन आप क्या करते हैं? कहते मैं वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जोन का रिपोर्टर हूँ। मैंने कहा आप जब जाते हैं वॉर कवर करने तो आप अपने मुल्क की फ़ौज या जिस जगह पर जा रहे हैं उस फ़ौज के साथ एम्बेड होके जाते हैं? कहते हैं ज़ाहिरी सी बात है, और किसके साथ जाऊँगा। तो मैंने कहा यहाँ पाकिस्तान में एक मखसूस जहन वाला तबका है कि जब हम अपने आप को वॉर और कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टर कहते हैं तो हम अपने बायो में लिखते हैं, वो ये समझते हैं कि रिपोर्टर ये वो है जो ISPR जब कुछ भेजता है तो इनके ये उससे तनख्वाह लेके वो चीज़ शाया करते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी। आप यकीन करें इवन भारत में, क्योंकि हमसे सहाफ़त में मैं बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो मुझे फॉलो भी करते हैं, करण थापड़ हैं जैसे। अब उस तरह के सहाफ़ियों की वजह से भारत में कुछ हद तक ये चीज़ प्रीवेल करती है कि उनको ये डिफरेंस पता है कि वॉर रिपोर्टर कौन सा होता है, मिलिट्री रिपोर्टर कौन सा होता है। और अमेरिका में आप देख लें कि रिपोर्टर्स परफेक्टली बड़े फ़ख्र के साथ लिखते हैं अपने बायो में पेंटागन रिपोर्टर। Exactly. आज मैं अगर लिखूं अपने बायो में मिलिट्री या कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टर की, कॉन्फ्लिक्ट की जगह मैं लिखूं ISPR रिपोर्टर, कहेंगे असी नहीं थी किया है तो उन्होंने तर्जुमान। तो दिस इज़ हैपनिंग। हमें बीट सिस्टम नहीं पता। ये चीज़ हम ट्विटर स्पेसेस पर भी डिस्कस करते हैं। आप लोग अगर वज़ीर आज़म को कवर करते हैं तो खबर आप देंगे, ज़ाहिर है आपने वज़ीर आज़म की खबर वज़ीर आज़म हाउस में जाके वज़ीर आज़म हाउस में जाके तो कहेंगे अच्छा असी नहीं से किया, वज़ीर आज़म तो तनख्वाह लेंदे ने। दिस इज़ हैपनिंग। इस पर आई विल रिक्वेस्ट यू कि लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें। बिल्कुल ऐसा ही है, और लोगों को एजुकेट असल में लोग भी समझते हैं वैसे, मेरा ख्याल है, और लोग आपके साथ ज़्यादा खड़े नज़र आते हैं हमें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपके ऊपर ब्लेसिंग भी है कि जब भी इस तरह की कुछ चीज़ आती है तो लोग भी और सहाफ़ती कम्युनिटी भी, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो आपको जानते हैं, वो आपके साथ खड़े होते हैं। एक ख़ास माइंडसेट के लोग हैं। अब वो उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, उनके लिए हम दुआई कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने PTV पे एक इंटरव्यू था आपका और उससे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, और वो लोग जो NGOs बैक्ड वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वही उनकी तोपों का रुख आपकी तरफ है। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छा किया कि पूछ लिया, क्योंकि मैं खुद ये सोच रही थी कि इसको कहीं ना कहीं या तो लोगों को पूरा इंटरव्यू देखना चाहिए और या फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पिछले दिनों 2 से 3 हफ्ते कबल काबुल के अंदर कुछ बच्चियों ने, जिनकी नेशनैलिटी हमें ताजिक बताई गई, हमने जब उनके हवाले से मालूमात इकट्ठी की, और यही होता है हमारा, हम कोई भी चीज़ खुद से नहीं देते कभी भी, हम उसके हवाले से पूछते हैं कि इसका सियाको सबाक क्या था। ये पहली मर्तबा काबुल में, अफ़गानिस्तान में ऐसा हुआ कि बुरके को आग लगाई गई, चादर को आग लगाई गई, उसको पैरों तले रौंदा गया, और वो बुरका, वो चादर जो एक पश्तून कल्चर की पहचान है। आपका ताल्लुक़ या मेरा ताल्लुक़ जिस इलाके से है, क्या आपकी ख़वातीन, मेरी ख़वातीन बुरका या चादर नहीं करती हैं? अब आपको भी पता है। लेकिन अगर मैं एक पश्तून बरादरी से होकर भी बुरका नहीं करती या चादर नहीं पहनती, डज़न्ट मीन कि मुझे बुरके की तौहीन का पूरा हक़ है। मेरे कल्चर का हिस्सा है। मैं जब ट्राइबल एरिया में जाती हूँ, मैं वहाँ पे दौरान रिपोर्टिंग भी मेरे सर पर आज तक हमेशा चादर और दुपट्टा देखा गया। तो दैट डजंट गिव मी एन अथॉरिटी टू इंसल्ट
اور برن دیٹ برقع یا چادر اگر میں نہیں کرتی. یہ نوٹ کیجئے پوائنٹ کہ اگر میں ایک برقع نہیں پہن رہی تو مجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں اس کو جلا دوں. یہ ایک پوائنٹ واضح ہے. اب آتے ہیں ان بچیوں کی طرف جن کی نیشنلٹی ہمیں تاجک بتائی گئی. اب میں نے ذریعہ کے سوال پر یہی بتایا کہ افغانستان میں پہلے دن سے میرے خلاف لوگ کیوں ہو جاتے تھے. ان کی این جی او کی خواتین، وہ خواتین جو باہر ملکوں میں بیٹھی ہیں، جو خود افغانستان کے کلچر کو، دوپٹے کو یا لباس کو صرف تب استعمال کرتی ہیں جب انہوں نے اس کو کہیں پہ سیل آؤٹ کرنا ہو. یعنی آپ ایک سمبل بنا لیتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک فنکشن میں جانا ہے، ٹھیک ہے آپ زرق برق لباس افغانستان کا پشتونوں کا پہن لے، فار دیٹ پریٹی 2 to 3 گڈ آورز یو آر پشتون. باقی آپ نکلیں تو وہی آپ جینز شرٹ میں اور بعض اوقات بہت ہی واہیات لباس میں آپ پھر رہی ہوتی ہیں امریکہ میں یا یورپ میں، دوسرے ممالک میں. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ان کے لباس وہاں دیکھ رکھے ہیں، ہمیں پتہ ہے. اب ان کو اس چیز کے اوپر زیادہ تکلیف ہوئی کہ میں فال آف کابل کے بعد بھی جہاں طالبان غلطی کرتے تھے میں نے وہ بھی رپورٹ کیا، جہاں وہ لوگوں کو مارتے پیٹتے تھے وہ بھی رپورٹ کیا، جہاں وہ صحیح کام کر رہے تھے میں نے وہ بھی رپورٹ کیا. کتنے ہی لوگ جانتے ہیں کہ کابل کے اندر کڈنیپنگ کے ریکٹس پکڑے گئے ہیں بچوں کے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بچہ بازی کا ایک بہت بڑا کاروبار ہوا کرتا تھا. وہاں پر انہوں نے میڈ شور کہ بچوں کی کڈنیپنگ بند ہو. آج وہاں پہ کرائم ریٹ 0 پہ ہے. کیا وہ کریڈٹ مجھے جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. وہ کریڈٹ آپ ان کو دیں جو کر رہے ہیں. ہاں جہاں وہ غلط کر رہے ہیں وہ بھی بتائیں. ان خواتین کا مجھ سے ایک مطالبہ ہے کہ تم طالبان اگر اچھا بھی کر رہے ہیں تو تم کیوں بتا رہی ہو؟ تو آئی ہوپ کہ آپ کو وہ پرابلم پتہ چل گئی ہوگی کہ جیسے ہی میں نے یہ بات کی میں نے اس میں بولا ذریعہ میری پہلے دن سے ایک مشکل رہی ہے کہ جب میں ان کا کوئی صحیح کام بتاتی تھی، رپورٹ کرتی تھی، انفیکٹ مجھے شوق نہیں تھا کہ میں ان کو گلوریفائی کرتی، تو میں وہ بتاتی تھی. افغانستان کے لڑکے لڑکیاں وہ مجھ سے اس بات پر ٹویٹر پر بھی خفا ہوتے تھے کہ اگر وہ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو آپ کیوں بتا رہی ہیں؟ کیا آپ ایک رپورٹر کو اپنی خواہش کا پابند کر سکتے ہیں؟ میں نے وہ کام کیا جو مجھے نظر آ رہا تھا. میرے ارد گرد بہت سے ایسے صحافی تھے جو وہ کام کر رہے تھے جو ان کی خواہش تھی. اگر ایک جگہ پہ طالبان بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں تو وہ اس کے ویژولز نہیں دکھاتے تھے. لیکن اگر ایک جگہ پر طالبان کسی کو ہانک رہے ہیں کہ یہ راستہ کلیئر کرو، اور اس کی بھی میں مثال دینے کو تیار ہوں. کابل جب میں اشرف غنی رجیم میں جاتی تھی یا اس وقت میں جاتی تھی، سوری میں رجیم کا لفظ نہیں استعمال کرتی، لیکن جب میں کابل میں پرانے دور حکومت میں جاتی تھی، کابل شہر اس طرح بیریکیڈز اور رکاوٹوں کا انبار ہوا کرتا تھا وہاں پر. آج رضوان آپ ایک غیر جانبدار صحافی کی حیثیت سے وہاں جائیں اور آپ مجھے کوئی ایک رکاوٹ کہیں بتا دیں. اب اگر یہ میں نہ بتاؤں بالکل تو صحافی کا تو آبجیکٹیوٹی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جو چیز ہے اس کو ایز اٹ از بتائیں. خاتون کو جب اتنی تنقید بھی ہوتی ہے تو ہوتا ہے نا لڑکیاں رونے لگ جاتی ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں میں روتی نہیں ہوں. مجھے اب تو 17-18 برس ہو گئے ہیں. اتنا کچھ رضوان زندگی کے اپنے دیکھیں، اس ہمارا ایک رپورٹر سپیس ہے، ایک ہمارا اپنا ذاتی چہرہ ہے جو گھر میں ہم گھر کی بھی ایک دنیا ہے ہماری. میں اپنے گھر کی اپنی ذاتی زندگی میں اتنا مد و جزر دیکھ چکی ہوں کہ مجھے یہ پروفیشنل چیزیں اب بالکل بڑے پیٹی ایشوز لگتے ہیں. مجھے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے. مجھے البتہ اس مرتبہ یہ دکھ ضرور ہوا تھا کہ میری اپنی صحافتی برادری میں سے ایک شخص نے میرے انٹرویو کے 24 گھنٹے کے بعد ایک کلپ نکالا اور اس میں بھی اس کلپ کی بھی پوری بات نہیں بتائی، اور بلکہ جو لفظ میں نے بولے تھے اس کو کوٹ ان کوٹ نہیں لکھا. انہوں نے وہ لکھا جو ان کا دل کیا، اور وہ ابھی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو ایک کنٹروورسی سپارک ہوئی وہ صرف ان 2 جملوں کو پڑھنے کے بعد ہوئی کہ ان کے اس ٹویٹ کو اٹھا کر نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پلس وہ افغان ڈیاسپورا جو اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں انہوں نے استعمال کیا. بالکل استعمال ہوا، اور وہ شرمسار ہونے کے بجائے وہ الٹا کہتے ہیں کہ میں نے غلط سمجھا. تو آئی ہوپ اللہ ان کو ہدایت دے. اور خواہشات کو خبر بنانا اور پھر سیاق و سباق سے ہٹ کر ایک جملے کو آپ اسٹریچ کرتے رہنا، اسٹریچ کرنا، یہ کہاں کی یہ دیکھیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک فکری بددیانتی ہمارے اندر یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی شاید اب مزید جڑیں پکڑ رہی ہے. جی ہاں. اور اس کی جڑ پکڑنے کی وجہ یہ ہے رضوان کہ ہمیں ایک وقت میں سکھایا گیا تھا فہد حسین کی طرف سے، اویس توحید، عامر متین کی طرف سے، مظہر عباس بھائی ہیں، میرے استادوں میں یہ نام بڑے بڑے ہیں. ہمیں انہوں نے سکھایا تھا جو دیکھو وہ رپورٹ کرو. یہاں اب یہ ہو رہا ہے کہ جتنا بڑا ادارہ ہو اس کی خواہش کے مطابق رپورٹ کرو، اور اگر فارن میڈیا ہے تو پھر وہ کرو جو وہ چاہتے ہیں.
افغانستان کے حوالے سے تھوڑا سا ریسنٹ کرنٹ تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ ایک طالبان کی گورنمنٹ آئی, عام لوگوں کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اس میں کوئکلی رضوان بتا دیتی ہوں تاکہ جن کو پتہ نہیں ہے پہلے افغانستان کیا تھا, لوگ اصل میں نہیں جانتے افغانستان کے حوالے سے, مگر ان کو کامنٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے. افغانستان ایک وار اکانومی پہ ٹکا ہوا ملک تھا 20 سال سے. وار اکانومی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت لیتھل مہلک چیز ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے, اس ملک کے لیے بھی جو اس وار اکانومی کو فیول کر رہا ہے اور اس ملک کے لیے بھی جس میں وار اکانومی فیول ہو رہی ہے. اب جب افغانستان سے وہ وار مشینری نکلی ہے تو افغانستان بالکل کلیپس کر گیا ہے. آپ کا یہاں اسٹیٹ بینک ہے, آپ بلیسڈ آدمی ہیں, اس وقت آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ کا ایک سسٹم ہے. کیوں گرتے پڑتے مار کھاتے بھیک مانگتے جو کہتے ہیں اکثر ہم سعودیہ سے, لیکن آج ہمارے پاس ایک سسٹینیبل اکانومی ہے. افغانستان کے لوگوں نے 20 سال ڈالر دیکھا ہے بے تحاشا, مگر کچھ ہاتھوں میں. ان کا وہ جو نیچے کا طبقہ تھا وہ آج بھی پیسا ہوا ہے, وہ اس وقت بھی پیسا ہوا تھا. کرائم ریٹ اس وقت بھی تھا, کرپشن اس وقت بھی تھی. آج افغانستان کی برآمدات $1 بلین کا ہنسا عبور کر چکی ہیں پہلی مرتبہ ہسٹری میں. تو یہ لوگ نہیں بتاتے, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم طالبان کو گلوریفائی کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا رہے ہیں. اس میں پاکستان نے بھی مشکل وقت کاٹا ہے. اس وقت جیسے طالبان کی اور پاکستان کے درمیان میں رکاوٹیں بھی, دراڑیں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے آپ نے بارڈر پہ وہ دیکھا فینس اکھاڑنے, فینس کہیں بھی نہیں اکھاڑی گئی. جو سامان پڑا ہوا تھا یا جہاں پہ کام ہونا تھا, اریکشن 3-4 میٹرز کی تھی, اس کو خراب کیا گیا اور اس کے اوپر باقاعدہ معافی مانگی گئی ہے پاکستانی حکومت سے. مگر آج میں یہ بھی بتا دوں, لوگ کہتے ہیں تو ویڈیو کیوں دکھا رہے. ہم نے ان کی بہت سی درخواستوں کو مانا ہے. ہم نے ان کی اس درخواست کو بھی مانا ہے کہ جو لوگ آپ کا سامان لے کے جاتے رہے فینس کا, وہ اگلے دن ہاتھ جوڑ کے سامان واپس دے کر گئے, پلیز ان کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر نہ دیں. تو یہ اب دو طرفہ ایک پاکستان اور طالبان کی نہیں بلکہ اسلامی امارات افغانستان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم ان ویڈیوز کو نہیں اب ریسرفیس کریں گے تاکہ تعلقات ٹھیک ہو سکیں. ایک یہ اسپیکٹ ہے. افغانستان میں اس وقت انسٹیبلٹی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا سینٹرل بینک کلیپسڈ ہے. ان کے پاس جتنا بھی پیسہ آ جائے وہ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے, وہ اس وقت برآمدات کے محتاج ہیں. آنے والے وقتوں میں, اور یہ بھی ایک غلط فہمی میں کلیئر کروں, لوگ کہتے ہیں پاکستان کو شوق ہے بہت افغانستان میں گھسنے کا. بھائی ہمارا شوق نہیں ہے. اگر یہ 2600 کلومیٹر طویل بارڈر نہ سنبھالا گیا تو ان کا 50 لاکھ بندہ مزید مجبوری میں آپ کا ہی سر پر آئے گا. ہم نہیں چھوڑ سکتے, پھر ہم مجبوری میں بھی چھوڑیں گے. UN ہاتھ اٹھا چکا ہے, بیانات سے آگے کچھ نہیں ہوتا. یورپی یونین نے ابھی پاکستان کے پریشرائز کرنے پہ OIC کے بعد دفتر کھولا ہے اپنا وہاں پہ, پہلے کوئی نہیں جا رہا تھا. تو یہ پاکستان کا ہی ہیڈیک ہے رضوان. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شوق ہے ان کی گالیاں سننے کا. ہاں, ایک مرتبہ وہ سٹیبل ہو جائیں, اپنے لوگوں کو سنبھال سکیں, پھر ہم ان کے یہ 50 لاکھ بھی بھیجیں گے واپس. پھر بات ہوگی آئی بال ٹو آئی بال. سو یہ سمیرہ خان نے تھوڑا ایکسپلین کیا. ہم ان سے مزید بھی وقت لے کر آپ کو بتائیں گے افغانستان کے حوالے سے, جو ان کا ایک بڑی ایکسٹینسو انہوں نے کام کیا ہے وہاں پہ. فی الحال کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے بات چیت.